اردو حروف تہجی رسم الخط میں جتنے حروف آتے ہیں وہ سب بتایا جا چکا ہے۔ آج اعراب کے سلسلے میں ہم بتائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف کے اوپر ایک چھوٹی سی لکیر ہے اور الف کے نیچے ایک چھوٹی سی لکیر ہے اور الف کے اوپر جو ہے ایک پیش ہے، گھما ہوا ہے، پگڑی کی طرح ہے۔ یہ اوپر جب آئے گا تو اس کو زبر بولیں گے اور نیچے آئے گا تو اس کو زیر بولیں گے، اور اس پگڑی کی طرح گھما ہوا جب آئے گا تو اس کو پیش بولیں گے۔ زبر کے معنی اوپر ہوتا ہے، اس لیے وہ حرف کے اوپر ہی رہے گا، اور زیر کے معنی نیچے ہوتا ہے، اس لیے وہ نیچے رہے گا، اور پیش کے معنی آگے ہوتا ہے، تو جس حرف پر پیش آئے گا اس کی آواز آگے کی طرف جائے گی۔ تو اس کو ہم بولتے ہیں آ ای او، آ ای او۔ اسی طرح سے کسی بھی حرف پر جب یہ آئے گا تو اسی طرح سے بولیں گے۔ جیسے بے کے اوپر آئے گا تو بولیں گے با بی بو، جیم کے اوپر آئے گا بولیں گے جا جی جو، سین کے اوپر آئے گا تو بولیں گے سا سی سو، دال کے اوپر آئے گا تو بولیں گے دا دی دو، رے کے اوپر آئے گا رے را ری رو، سین پر آئے گا تو سا سی سو۔ اس طرح سے اس اعراب کا استعمال ہوتا ہے، اس نشان کا استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ دوسرے حرف کے ساتھ مل کر آواز پیدا کرتا ہے۔ یہ بہت کم آپ دیکھیں گے کہ کہیں صرف آ گیا یا ای آ گیا یا او آ گیا۔ اب آپ دیکھیے اس کو آپ کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ آ ہے، اس میں بے جوڑیں گے تو ہو جائے گا اب، اب اب اب، اب اب اب، یہ اس کی آواز ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی حرف میں ہم یہ جب ملائیں گے تو آواز ایسے ہی نکلے گی، اب اب اب، اب اب اب۔ جیسے الف، ہم تو الف کے اوپر دیا لیکن یہ بے کے اوپر بھی آ سکتا ہے، با بی بو، بے کو بے میں ملائیں گے تو بب ہو جائے گا، بب بوب۔ آپ ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ بے کے اوپر ایک نشان ہے جو چھپا ہوا ہے، جو لکھا ہوا نہیں ہے، جس کو ہم جزم کہتے ہیں، اور جزم کا کام یہ ہے کہ جس حرف پر وہ آئے گا اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملا دیں گے۔ جیسے ہم اب لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے کے اوپر جزم ہے اور الف کو اس میں ملانے کا جواز پیدا ہوا اب۔ تو اردو میں زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید کا استعمال آپ بہت کم دیکھیں گے، لیکن وہ ہے، استعمال بہت کم دیکھیں گے، چونکہ بغیر اس اعراب کے ہی لوگ اردو پڑھنے لگے، سمجھنے لگے، اس لیے اس کا استعمال بہت کم ہے۔ جیسے آپ عرب چلے جائیں گے تو وہاں قرآن آپ
ایسے بھی دیکھیں گے جہاں اعراب نہیں ہے، تو وہ چونکہ اس زبان کا ماننے والا ہے، بولنے والا ہے، پڑھنے والا ہے، بغیر اعراب کے بھی وہ پڑھتا ہے۔ لیکن ہم لوگ عربی بغیر اعراب کے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ میری زبان نہیں ہے، ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ تو اسی طرح سے اس اردو کا معاملہ ہے کہ اردو چونکہ ہندوستان کی پیداوار ہے، ہندوستان کی زبان ہے، یہاں شروع سے بولی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ آدمی اردو لکھے یا نہ لکھے، پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن وہ بولتا ضرور ہے، اس لیے کہ وہ زبان گھریلو بولی کی آواز بن گئی۔ اب زیادہ تر شہروں میں لوگ اردو ہی بولتے ہیں، خصوصاً جب آپ بہار آئیں گے یا یو پی جائیں گے تو آپ کو زیادہ تر اردو بولنے والے لوگ ملیں گے۔ تو یاد رکھیے گا آپ کہ یہ زبر زیر پیش، اس کو اعراب کہتے ہیں، اور یہ اعراب کسی بھی حرف پر آ سکتا ہے۔ ہم الف کے اوپر دیا ہے، زبر کے معنی ہوتا ہے اوپر، اس لیے وہ حرف کے اوپر ہے۔ زیر کے معنی ہوتا ہے نیچے، اس لیے حرف کے نیچے ہے۔ پیش کے معنی ہے آگے، وہ اوپر ہے اور وہ آگے کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ پیش کو آپ دیکھیں گے، اس کے شکل سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آگے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسے ا ای او، ا ای او، پہلے اس کو پڑھایا جاتا تھا الف زبر ا، الف زیر ای، الف پیش او، لیکن اب کتابوں میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ آپ اس کو صرف ا ای او ہی بتائیں، ا ای او اتنا ہی بتائیں۔ تو اس طرح سے آ کو جب بے میں جوڑیں گے تو اب ہوگا، ای کو بے میں جوڑیں گے تو اب ہوگا، او کو بے میں جوڑیں گے اب ہوگا۔ تو اس طرح سے اب، 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 جیسے مان لیجیے یہ اب، اب، اب تو الف کے ذریعے سے ہوا، دوسرے حرف بھی مل سکتا ہے۔ جیسے یہ جیم ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اس کو بے میں ملائیں گے یہ ہو جائے گا جب۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بے کو آپ جیم میں ملائیں، یہ ہو جائے گا بج۔ جیسے بے کو آپ رے میں ملائیں گے تو ہو جائے گا بر، رے کو بے میں ملائیں گے تو رب۔ تو یہ کیا ہوا کہ یہ زبر ہم دیا، لیکن کتاب جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ وہ ملانے والا حرف جو آپ کو بتایا ہے وہ اس طرح سے ملتا ہے، اور اس کو لوگ جب پڑھتا ہے، اس میں زبر بھی نہیں ہے اور جزم بھی نہیں، جب پڑھتا ہے۔ اور ایک خاص بات کیا ہے کہ جب آپ اردو پڑھیں گے تو پڑھنے کے دوران جہاں آپ پڑھیں گے اس کی مناسبت سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے جب ہے یا جب ہے یا جب ہے، یہ آپ کو پتہ چلے گا، سمجھا نا؟ جیسے یہ جب ہو گیا، یہ ہم لکھا ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، زبر زیر پیش جزم کچھ نہیں ہے، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو اس کو آپ پڑھیں گے تم، اس لیے کہ اس کو تم ہی پڑھا جاتا ہے، مشہور ہے یہی، استعمال ہے یہی، اور سارا لوگ جانتا ہے کہ اس کو تم پڑھتے ہیں، اس لیے یہ تم ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے یہ ہے، اس کو
جلد بھی پڑھتے ہیں اور جلد بھی پڑھتے ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جلد ہے کہ جلد ہے، اس لیے کہ دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ تو جب آپ پڑھیں گے تو اس لائن میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جلد ہے کہ جلد ہے، اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جلد ہے کہ جلد ہے۔ تو یہ پڑھتے پڑھتے آپ کو مہارت حاصل ہوگی، یہ پڑھتے پڑھتے مہارت حاصل ہوگی آپ کو۔ جب آپ پڑھیں گے تو اس کا استعمال خود بخود آپ سمجھ جائیں گے، اور زبر زیر پیش آپ کو دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یاد رکھیے، آ ای او، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش۔ اب دیکھیے ہم یہاں لکھ دیتے ہیں، جیسے زبر، زیر، پیش، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش۔ زبر کے معنی اوپر، زیر کے معنی نیچے، پیش کے معنی آگے۔ زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش۔ اب دیکھیے، ایک آدمی آپ سے کہتا ہے یہ ہے، اس کو قاعدے کے مطابق آپ ملائیے۔ آپ سے کوئی کہتا ہے اس کو قاعدے کے مطابق ملائیے، تو قاعدے کے مطابق ملانے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جیم کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر جزم ہے، تب جو ہے یہ دونوں مل کر کے جل ہوگا، سمجھا؟ تب یہ دونوں مل کر جل ہوگا۔ آپ جب پڑھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جل ہے، جل ہے یا جل ہے، لیکن یہ قاعدے کے مطابق ہے۔ لام کے اوپر جزم ہے، اسی لیے جا اس میں جا کے ملے گا۔ اگر جزم نہیں رہے گا جا اس میں نہیں ملے گا، لیکن چونکہ اردو میں اس اعراب کا استعمال اتنا نہیں ہوتا ہے بظاہر، اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اس کو زبر زیر پیش یاد رکھیے گا آپ، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش۔ الف کے اوپر زبر دیں گے ہوگا آ، الف کے نیچے زیر دیں گے ہوگا ای، الف کے اوپر پیش دیں گے ہوگا او، آ ای او، زبر زیر پیش، 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 زبر زیر پیش۔ تو الف کے اوپر دیں گے آ،
بے کے اوپر دیں گے با، جیم کے اوپر دیں گے جا، لام کے اوپر دیں گے لا۔ اس طرح سے یہ اعراب زبر زیر پیش ہر حرف پر آتا ہے، اور ہر حرف کی اپنی آواز اپنے حرف کے مطابق بنتی ہے۔ تو آپ یاد رکھیے، اور یہ دوسرے حرف میں ملے گا، اور دوسرے حرف میں جب یہ ملے گا تو یہ ملانے والا جو حرف کا شکل ہے اس کے حساب سے یہ ملے گا، سمجھا؟ آ ای او، 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 اس طرح سے یہ ملتا ہے۔ تو آپ کو یاد ہو گیا جو ہوگا زبر زیر پیش۔ جیسے ہم لکھتے ہیں نل، جیسے ہم لکھتے ہیں چل، جیسے ہم لکھتے ہیں بل، تو لکھنے کے لیے تو بظاہر یہی لکھا جاتا ہے، یہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کو پڑھتے ہیں نل چل بل۔ یہ نل چل بل، اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نون کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر جزم ہے، چے کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر جزم ہے، بے کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر جزم ہے۔ اب جیسے آپ دیکھیے لکھتے ہیں قسمت، یہ لکھا آپ نے قسمت، اس میں قاف سین میم تے سب ہے، لیکن زبر زیر پیش کہیں نہیں ہے، زبر زیر پیش کہیں نہیں ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں قسمت۔ قسمت زیر ہے قاف کے اوپر، سین کے اوپر جزم ہے، قس میم کے اوپر زبر ہے، تے کے اوپر جزم ہے، قسمت، تبھی تو ملا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آپ یہاں محسوس یہ نہیں کرتے ہیں کہ زبر زیر پیش بھی ہونا چاہیے، یہ اس لیے نہیں محسوس کرتے ہیں کہ ایک تو استعمال نہیں ہوتا، دوسرا آپ اس کو قسمت بولتے ہیں آپ قسمت، اس لیے کہ آپ کی بولی ہے، تو آپ کی بولی ہے تو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ قسمت ہے، اور آپ پڑھ لیا قسمت ہو گئی بات۔ اسی طرح سے ہر جو ہے جملے میں ہے، سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے، تو آپ یاد رکھیے کہ اس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، کہیں کہیں آپ کو جزم بھی ملے گا، تشدید بھی ملے گا، زیر بھی ملے گا، پیش بھی ملے گا، لیکن عام طور سے یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یاد رکھیے آپ زبر زیر پیش آ ای او، آ ای او، زبر زیر پیش 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 آ ای او، آ
ای او زبر زیر پیش آ ای او آ ای او نل چل بل قسمت نل چل بل قسمت آ ای او 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 نل چل بل قسمت. تو اس طرح سے آپ اور بھی دوسرے میں جیسے ملو چلو رہو بولو کا کی کو لا لی لو. دیکھیے آپ اس طرح سے آپ لکھتے ہیں اور بولتے ہیں. ملو چلو رہو بولو کا کی کو لا لی لو. سب میں کوئی نہ کوئی اعراب ہے، زبر ہو زیر ہو پیش ہو. جیسے کا زبر، کی زیر، کو پیش، لا زبر، لی زیر، لو پیش. تو اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے. زبر زیر پیش، زبر زیر پیش. ملو چلو رہو بولو کا کی کو لا لی لو. ملو چلو رہو بولو کا کی کو لا لی لو. ملو چلو رہو بولو کا کی کو لا لی لو. زبر زیر پیش، زبر زیر پیش. اس طرح سے اردو میں اعراب کا استعمال ہوتا ہے. اعراب کا استعمال اسی طرح سے ہوتا ہے. آپ کو جاننا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے. اور اب آپ اردو کی کوئی بھی کتاب نکال کے پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے. جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور پھر اتنا جو وقت اس میں لگایا، محنت کیا، اگر آپ نے کوشش نہیں کیا تو وہ سب ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. اور کسی بھی چیز کے ضائع ہونے پر آپ کو افسوس ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے محنت کیا تھا اور پھر آپ کے عمل سے ہی وہ ضائع ہوا. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے. یہ ہے ملو چلو رہو بولو کا کی کو لا لی لو. آ ای او زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش. آ
ای او زبر زیر زبر زیر پیش زبر زیر زبر زیر پیش ملو چلو رہو بولو کا کی کو لا لی لو 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 ملو چلو رہو بولو کا کی کو لا لی لو ملو چلو رہو بولو کا کی کو لا لی لو ملو چلو رہو بولو کا کی کو لا لی لو ملو چلو رہو بولو کا کی کو لا لی لو زبر زیر پیش زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش کو اعراب ہر حرف پر آتا ہے زبر زیر پیش زبر کے معنی اوپر زیر کے معنی نیچے پیش کے معنی اوپر آ ای او 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 لا لی لو کا کی کو بولو ملو چلو رہو اس طرح سے اس اعراب کا استعمال ہوتا ہے اور لکھنے کے وقت میں پڑھنے کے وقت میں اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ ایسا ہے کہتے ہیں زبر زیر پیش زبر زیر پیش آ ای او ملو چلو رہو بولو کا کی کو لا لی لو ملو چلو رہو بولو کا کی کو لا لی لو ملو چلو رہو بولو کا کی کو لا لی لو زبر زیر پیش زبر زیر پیش زبر زیر پیش زبر زیر پیش زبر زیر
پیش، زبر زیر پیش. الف کے زبر کے معنی اوپر، زیر کے معنی نیچے، پیش کے معنی اوپر. زبر کے معنی اوپر، زیر کے معنی نیچے اور پیش کے معنی اوپر. یہ ہوا زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش. لا لی لو، لا لی لو. ملو چلو رہو بولو کا کی کو. ملو چلو رہو بولو کا کی کو. لا لی لو. ملو چلو رہو بولو کا کی کو. آ ای او، آ ای او، آ ای او. ملو چلو رہو بولو کا کی کو. لا لی لو، لا لی لو. ملو چلو رہو بولو کا کی کو. زبر زیر پیش. اب دیکھیے اور بھی کچھ ہم لکھتے ہیں. جیسے کہ ملک لکھتے ہیں، اس کو ایسے ملک، جوہر، کرم، کریم، رحیم. اس کو دیکھیے آپ، اس میں ہر طرح کی چیز آپ کو ملے گا. ملک، جوہر، کرم، کریم، رحیم. ملک، جوہر، کرم، کریم، رحیم. تو یہ اعراب کا استعمال ہے. آ ای او، 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 آ ای او. زبر زیر پیش، زبر زیر پیش. لکھا ہے استعمال میں ہم ملک، جوہر، کرم، کریم، رحیم. اس میں دیکھیے پیش بھی ہے، زبر بھی ہے، زیر بھی ہے. سمجھا؟ زبر زیر پیش تینوں ہیں. ملک، جوہر، کرم، کریم، رحیم. ملک، جوہر، کرم، کریم، رحیم. ملک، جوہر، کرم، کریم، رحیم. ملک، جوہر، کرم،
کریم رحیم، ملک جوہر کرم کریم رحیم، آ ای او۔ اسی طرح سے آپ یاد رکھیے گا، آ ای او، ملک جوہر کرم کریم رحیم، 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 ملک جوہر کرم کریم رحیم۔ تو اب آپ اس کو جان گئے، آ ای او، با بی بو، آ ای او، 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 ملک جوہر کرم کریم رحیم، 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 آ ای او، با بی بو، تا تی تو، جا جی جو، لا لی لو، ما می مو، نا می نو، دا دی دو، را ری رو، دا دی دو، لا لی لو۔ اب دوسرا کچھ لکھتے ہیں، جیسے آپ لکھتے ہیں کچھ، اس طرح سے لکھتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں خوش، لکھتے ہیں رحمت۔ دیکھیے اس میں اعراب کا استعمال نہیں ہے، لیکن اس کو کچھ پڑھتے ہیں لوگ، خوش پڑھتے ہیں، رحمت پڑھتے ہیں، اگرچہ اعراب ہے، اعراب ہے لیکن لکھا ہوا نہیں۔ تو اردو میں اعراب استعمال میں کہیں کہیں ہے، بغیر اعراب کے ہی یہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر اعراب نہیں ہے، لیکن لکھنے میں نہیں ہے۔ آ ای او، آ ای او، آ
ई ऊ आ ई ऊ आ ई ऊ आ ई ऊ कुछ फूस रहमत। तो अब याद रखिएगा, हर्फ के ऊपर होगा उसको ज़बर बोलेंगे, और ज़बर के माना होता है ऊपर। हर्फ के नीचे होगा उसको ज़ेर बोलते हैं, ज़ेर के माना नीचे। और हर्फ के ऊपर पगड़ी की तरह गोल होगा उसको पेश बोलते हैं, पेश के माना होता है आगे। तो नीचे ऊपर नीचे आगे, ऊपर नीचे आगे, यही है। याद रखिएगा, आ ई ऊ आ ई ऊ बा बी बू ता ती तू आ ई ऊ बा बी बू कुछ फूस रहमत। आ ई ऊ आ ई ऊ आ ई ऊ आ ई ऊ आ ई ऊ आ ई ऊ आ ई ऊ आ ई ऊ आ ई ऊ आ ई ऊ आ ई ऊ आ ई ऊ कुछ फूस रहमत। कुछ फूस रहमत। कुछ फूस रहमत। कुछ फूस रहमत। आ ई ऊ आ ई ऊ आ ई ऊ कुछ फूस रहमत। 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 आ ई ऊ आ ई ऊ आ ई ऊ आ ई ऊ आ ऊ आ ऊ ई आ ई ऊ आ ई ऊ आ ई ऊ कुछ फूस रहमत। आ ई ऊ आ ई ऊ आ ई ऊ आ ई ऊ आ ई ऊ आ
ای او کچھ خوش رہنا آ ای او آ ای او کچھ خوش رہنا آ ای او کچھ خوش رحمت آ ای او کچھ خوش رحمت آ ای او کچھ خوش رحمت. اب آگے بڑھتے ہیں. جیسے لکھتے ہیں ڈل ڈل ہو گیا ڈل ڈل. یہ ہو گیا احمد. یہ ہو گیا نوری. یہ ہو گیا بولی. یہ ہو گیا بھولو. دیکھیے آپ دلدل احمد نوری بولی بھولی. 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 تو اب یاد رکھیے گا آ ای او آ ای او با بی بو. زبر زیر پیش. زبر زیر پیش. دلدل احمد نوری بولی بھولو. دلدل احمد نوری بولی بھولی. آ ای او آ ای او آ ای او. دلدل احمد نوری بولی بھولی. آ ای او. دلدل احمد نوری بولی بھولی. آ ای او آ ای او. دلدل احمد نوری بولی بھولی. آ ای او. دلدل احمد نوری بولی بھولی. آ ای او آ ای او. دلدل احمد نوری بولی بھولی. آ ای او. دلدل احمد نوری بولی بھولی. دلدل احمد نوری بولی بھولی. آ ای او. تو یاد رکھیے گا آپ یہ اعراب ہے. اس زبر زیر پیش. زبر کی معنی اوپر، زیر کی معنی نیچے، پیش کی معنی آگے. زبر جو ہوگا وہ اوپر آئے گا، زیر نیچے آئے گا، پیش اوپر آئے گا. اور ملائیں گے اس کو، پڑھیں گے اس طرح سے. لیکن اردو میں زبر زیر پیش جس کو اعراب کہتے ہیں آپ، اس کا استعمال
بہت کم ہوتا ہے، گاہے گاہے ہوتا ہے، لیکن جاننا ضروری ہے آپ کے لیے۔ اور کیا اللہ رحم کرے۔ آ ای او، 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 دلدل، احمد، نوری، بولی، بھولو۔ جاگیے بھائی، ہاں رضوان صاحب جاگیے۔